اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو ادلہ اجتہادیہ میں چل رہی ہے کتاب مبادئ الاصول اور کتاب مبادئ الفقہ میں، یعنی دروس فی مبادئ الفقہ میں ہماری بحث و گفتگو ادلہ اجتہادیہ کے بارے میں ہے. اس میں ہم نے قرآن، سنت، اجماع کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا اور عقل کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آج ہم عقل کو بیان کرنے کے بعد حجت عقل کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حجیت العقل، عقل کی حجیت. کیا عقل حجت ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کی حجیت سے؟ کہہ رہے ہیں ان حجیت العقل فی واقعہا، حجت عقل من الامور البدیہیہ، حجت عقل جو ہے وہ امور بدیہیہ میں سے ہے، واضح ہے اس کی حجت. التی لا تفتقر الی برہان، کہ جسے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. حجت عقل امور بدیہیہ میں سے ہے کہ جسے کسی دلیل کی حاجت ضرورت نہیں ہے. لأن العقل، اس لیے کہ عقل هو الدلیل الاساسی، هو الدلیل الاساسی للعقیدۃ الاسلامیہ، اس لیے کہ عقل ایک بنیادی دلیل ہے عقیدہ اسلامیہ کے لیے. حجت عقل امور بدیہیہ میں سے ہے جسے کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقل دلیل اساسی ہے عقیدہ اسلامیہ کے لیے. التی منہا ینبثق التشریع الاسلامی، کہ جس سے تشریع اسلامی، کہ جو تشریع اسلامی سے مرتبط ہے. تشریع اسلامی یعنی ایک سمجھنے کا اسلام کو یا احکام اسلامی کو ایک ذریعہ ہے اور ایک طریقہ ہے. فَمِنْ اعتبارِهِ دَلِيلًا اساسیًا للعقیدہ، بس اس اعتبار سے کہ یہ دلیل ہے اساسی عقیدے کے لیے. یہ عقل نستطیع ان ندرک بسہولہ وبداہہ حجت اعتبارہ دلیلاً تشریع، بس اس کے اعتبار سے یہ دلیل اساسی عقیدے کے لیے تو ہم درک کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور بداہت کے ساتھ کہ اس کی حجیت کا اعتبار بھی دلیل ہے تشریع اسلامی کے لیے. وذالک لأن العقیدہ اہم من التشریع، اس لیے عقیدہ جو ہے وہ اہم ہے تشریع سے، احکام سے. عقیدہ اہم ہوتا ہے. لأنہا اصل الدین، کیوں؟ لأن العقیدہ، اس لیے کہ عقیدہ ہے وہ اصل دین ہوتا ہے. کسی بھی دین کی اصل کیا ہے؟ عقیدہ. تشریع جو ہے اس کے قوانین، احکام یعنی فروعات میں ہے. اصل کیا ہے؟ عقیدہ ہے. یعنی جب یہ بات ہم جان چکے کہ عقل دلیل اساسی ہے عقیدہ اسلامیہ کے لیے، تو ہم اس بات کو درک کر سکتے ہیں سہولت اور آسانی کے ساتھ کہ اس کے احکام یا اس کی تشریح کی بھی وہ دلیل ہے، اسے تشریح کے لیے دلیل ہے اور حجت ہے.
اپنے احکام کے لیے حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ کسی بھی دین کے لیے اہم ہوتا ہے عقیدہ. کس سے؟ تشریع سے. کیونکہ عقیدہ اصل ہوتا ہے. عقیدہ اہم ہوتا ہے تشریع سے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ اصل ہوتا ہے، تشریع فروع ہوتی ہے. سمجھ آ گئی دلیل؟ محمد مہدی صاحب. ولیکن ما ذالک نقول، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ان كانت دلیل العقلی قطعیا ومؤدیا الى العلم بالحکم الشرعی فهو حجت. اس سب کے باوجود بھی ولکن ما ذالک نقول، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمارا کہنا یہ ہے. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان كانت دلیل عقلی قطعیا، اگر دلیل عقلی قطعی ہو ومؤدیا، اور وہ پہنچانے والی ہو، قطعی ہو اور پہنچانے والی ہو الی العلم بالحکم، علم بالحکم الشرعی تک، فهو حجت من اجل حجیت القطع، تو وہ حجت ہے کس لیے؟ حجیت قطع کی وجہ سے. کیا کی حجت ہے؟ وہ حجیت قطع کی وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو یہاں حجیت آئی ہے یہ حجیت قطع ہے. فَهِيَ حجیت ثابتۃ للقطع الطریقی، بس یہ حجیت ثابت ہے قطع طریقی کے لیے. مہما کان دلیلہ مستندہ، دلیل مستند چاہے جیسی ہو. یعنی یہاں جو حجیت ہے وہ کس کی ہے؟ قطع کی ہے، اور قطع طریقی کی ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ الْعَقْلِي ظَنِّيًّا، ہاں لیکن اگر دلیل عقلی ظنی ہو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ الْعَقْلِي ظَنِّيًّا، لیکن اگر دلیل عقلی ظنی ہو، كما في الاستقراء الناقص والقياس، جیسے کہ استقراء ناقص اور قیاس میں آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں. من قضاء عقلیہ، اور تمام قضاء عقلیہ میں اذا لم يجزم بها العقل ولكنه ظن بها، جس کے بارے میں عقل جو ہے وہ جزم اور اتقان اور یقین نہیں رکھتی، لیکن اس کے بارے میں ظن پایا جاتا ہے. یعنی اس میں یقین اور علم اور اذعان اور جزم نہیں ہے بلکہ ظن ہے. فَهَذَا الدَّلِيلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ، بس یہ دلیل جو ہے محتاج ہے علی حجیت ہی، اپنی حجت میں، وجواز التعویل علیہ، اور اس پر تعویل کرنے میں، تعویل بھروسہ کرنے میں. ایک ہوتی ہے تعویل، ایک تعویل. تعویل یعنی علت، تعویل یعنی تعویل تعویل کرنا کسی شے کی، یعنی وضاحت کرنا، شرح کرنا، اس کے معنی حقیقی بتانا مثلا، صحیح. اور تعویل یعنی بھروسہ. ولا وجواز التعویل علیہ، اور اس پر اعتبار اور اعتماد بھروسہ کرنا کے بارے میں ولا دلیل علی ذالک، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. گویا حجیت عقل کے بارے میں انہوں نے یہاں پر کیا کہا کہ حجیت عقل یعنی دلیل عقلی جو قطعی ہو اور پہنچانے والی ہو علم بالحکم تک، علم بالحکم الشرعی تک، وہ حجت ہے. کس وجہ سے؟ قطع کی وجہ سے. جب قطع حجت ہوتی ہے تو لہذا یہ بھی حجت ہے، اور اس کی حجیت ثابت ہے قطع طریقی. اس کی حجیت ثابت ہے قطع طریقی کے لیے. قطع کی جو حجت ثابت ہے وہ قطع طریقی کے لیے ثابت ہے، چاہے وہ اس کی دلیل کچھ بھی ہو. اما اذا کان دلیل عقلی ظنی، دلیل عقلی ظنی ہے جیسے استقراء ناقص اور قیاس، یا اور تمام قضاء عقلیہ میں اگر اس میں
اذعان اور یقین اور جزم نہیں پایا جاتا، صرف اور صرف ظن پایا جاتا ہے، تو یہ دلیل محتاج ہے اپنی حجیت میں اور اس پر بھروسہ کرنے میں، یعنی یہ بغیر کسی احتیاط کے حجت نہیں ہے، بلکہ اسے حاجت ہے کسی اور شے کی حجت ہونے کے لیے، یعنی یہ بلا شرط حجت نہیں ہے، بلکہ اس کی حجیت میں شرط ہے، اس پر آپ ایسے بھروسہ اور اعتبار نہیں کر سکتے، ایسے حجت نہیں مان سکتے۔ بل قام الدلیل علی عدم جواز تعمیل الحدس والرائے والقیاس، برعکس اس کے دلیل قائم ہوئی ہے، دلیل موجود ہے، پائی جاتی ہے کہ تعبیر جائز نہیں ہے حدس پر اور رائے پر اور قیاس پر، دلیل موجود ہے۔ تو وہ دلیل عقلی کہ جس میں جزم اور اتقان اور یقین نہ پایا جائے، بلکہ وہ مثلا ضمنی طریقے سے ہو، تو اس کی وہ حجت نہیں ہے، بلکہ اسے حجت ہونے میں خود دلیل کی ضرورت ہے، اس کی حجیت کے لیے خود دلیل کی ضرورت ہے کہ وہ حجت ہو، اس پر اعتبار بھروسے کیا جا سکے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل اس کے برعکس قائم ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان پر اعتبار کرنا جائز نہیں ہے، اس پر حدس پر، رائے پر، قیاس پر۔ کون سی دلیل عقلی حجت ہے؟ کہ جو قطع کے ذریعے، جس میں قطع پائی جاتی ہے، قطع طریقی پائی جاتی ہے، اور اگر دلیل عقلی غیر علمی ہے، غیر یقینی ہے، اس میں اتقان اور جزم نہیں پایا جاتا، تو پھر وہ حجت ہونے کے لیے اس میں دلیل چاہیے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ بعض چیزوں کی کو منع کیا گیا ہے، بجائے اس کی حجت ہو منع کیا گیا ہے، جیسے حدس، رائے، قیاس، ان سب کو منع کیا گیا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ کوئی انسان ان پر اعتبار اور اعتماد اور بھروسہ کرے۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل عقلی، سب سے پہلے کہا کہ دلیل عقلی حجت ہے، اس پر کیا دلیل دی کہ چونکہ عقیدے کا دار و مدار، عقیدہ اسلامیہ کا دار و مدار یا عقیدہ اسلامیہ میں دلیل عقل دلیل اساسی ہے، تو جب عقیدے کے لیے دلیل عقل دلیل اساسی ہے اور اس میں حجت ہے، تو بطریق اولا تشریح کے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی یعنی عقیدہ، کوئی بھی عقیدہ اہم ہوتا ہے تشریح سے، تو جب عقیدے میں حجت ہے، وہ عقیدے کے لیے حجت ہے، تو تشریح کے لیے تو بطریق اولا حجت ہے، کیونکہ عقیدہ اہم ہوتا ہے تشریح سے، اس لیے عقیدہ اصل ہوتا ہے اور تشریح فروع ہے، احکام ہے۔ یہاں تک بات یہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر کہا انہوں نے لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی وہ حجت ہے جو قطعی ہو، دلیل عقلی وہ حجت ہے جو قطعی ہو، اور وہ حجت ہے قطع کی وجہ سے، وہ حجت ہے قطع کی وجہ سے، کیونکہ قطع طریقی حجت ہے، اس میں حجیت پائی جاتی ہے۔ آپ قطع سے حجیت کو جدا نہیں کر سکتے، آپ اصول میں سے حلقہ ثانیہ میں وہ بطریقے خوب یعنی سے پڑھ چکے ہیں، اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ آپ قطع سے حجیت کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ قاطع سے قطع کو جدا کر دیں، لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ قطع سے حجیت کو جدا کر دیں، حتیٰ شارع بھی ایسا نہیں کرتا، شارع بھی ایسا نہیں۔ تو چونکہ قطع حجت ہے، قطع طریقی حجت ہے، تو اس لیے وہ اس کی دلیل بھی حجت ہے، وہ دلیل جو قطع کے ذریعے سے ہے وہ حجت، دلیل وہ دلیل عقلی جو قطع کے ذریعے سے ہو تو حجت ہے۔ لیکن وہ دلیل عقلی جو قطع کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ غیر قطعی ہے،
وہ حجت ہونے کے لیے اسے دلیل چاہیے، اس کی حجیت کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور کوئی دلیل ہے نہیں اس کی حجیت پر، بلکہ اس کے برعکس کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے عمل کرنا حدس پر، رائے پر اور قیاس پر۔ نکتفی علی ہذا والحمد للہ رب العالمین، بس صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بِامان اللہ، خدا حافظ۔